بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان نوید تاج۔ آپ دیکھ رہے ہیں SR نیوز۔ بدری صحابی، دربار نبوت سے رجل صالح کا لقب پانے والے، اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک، کئی عظیم جنگوں کے فاتح، فارس کو مجوسیوں سے پاک کرنے والے، سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر تیسرے یا 7ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہونے والے، اسلام کے اندر سب سے پہلا تیر چلانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں سمیٹنے والے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب تک اس دین سے تم بیزاری نہیں اختیار کرتے اس وقت تک میں تم سے کلام نہ کروں گی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ کے ساتھ بے حد محبت تھی، لیکن اس محبت کو ترک کرتے ہوئے آپ نے اپنی والدہ کو یہ جواب دیا کہ اگر آپ کے قالب میں 1000 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ سب کی سب نکل جاتی تو تب بھی محمد کے لائے ہوئے دین سے بیزاری میں اختیار نہ کرتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی ایک شخصیت کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا ہو، لیکن غزوہ احد کے دن میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے سعد، تو تیر برسا، بے شک تجھ پر میری ماں اور میرا باپ دونوں قربان ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بیعت رضوان کے اندر بھی شامل تھے۔ فتح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور اس بیماری سے ایسے مایوس ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ کا تو میں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا تھا، میں مکہ میں مرنا نہیں چاہتا، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے چہرے پر پھیرے اور آپ کے شکم پر پھیرے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی دعا کو سعد ابن ابی وقاص کے حق میں قبول فرمایا اور آپ تندرست ہوئے، مدینہ منورہ گئے۔ پھر آپ ہی کی سرپرستی میں مجاہدین اسلام نے ایرانیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو بنو حوازن کا عامل مقرر کیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بنو حوازن کے 3000 مجاہدین، مدینہ منورہ کے 4000 مجاہدین کے علاوہ 30,000 سرفروشان اسلام کے لشکر کی قیادت سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے سپرد کی اور آپ کو قادسیہ کی طرف روانہ کیا۔ عملی طور پر بیماری کی وجہ سے سعد ابن ابی وقاص اس جنگ کا حصہ تو نہ بن سکے، لیکن عین میدان جنگ کے قریب ایک پرانے زمانے کا محل، اس کی دوسری منزل کے بالا خانے میں تکیے کے سہارے بیٹھ کر کاغذ کے پرزوں کے اوپر آپ ہدایات جاری کرتے اور ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کے نائب خالد بن رفطہ نے ایرانیوں کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھا۔ تو اسی میدان جنگ کے اندر ایران کے مشہور پہلوان رستم حضرت مجاہد ہلال کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں مسلمانوں کے اس لشکر نے ایرانیوں کو قادسیہ کے میدان میں شکست سے دوچار کیا۔ جب آپ نے قادسیہ کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد ایران کا جو پایہ تخت مدائن کے شہر میں واقع تھا اس کا رخ کیا تو اس کے راستے میں دریائے دجلہ آتا تھا۔ جب آپ دریائے دجلہ کے قریب پہنچے تو ایرانیوں نے اس دجلہ کے پل کو توڑ دیا اور اپنی کشتیوں کو اس کے دوسری طرف لے گئے۔ تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈالا، نعرہ تکبیر کو بلند کیا تو آپ کو دیکھ کر تمام مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ پہلے تو ایرانی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن جب یہ دریا کو پار کرنے کے قریب ہوئے تو ایرانی یہ کہہ کر وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے کہ دیو آگے دیو آگے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس علاقے کو خالی کر دیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر نے اس دریا کو عبور کیا تو اس کے بعد ایک طرف کسریٰ کی پرشکوہ بلند و بالا عمارتیں تھیں تو دوسری طرف ان کے عظیم الشان محلات اور غلامان محمد کے قدموں کے نیچے سرسبز و شاداب باغات۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلام کے حدود کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب فرمایا کہ دشت و دشت
صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرب کے آخری حدود تک تمام علاقوں کو فتح کیا، اور اسلام کا یہ عظیم سپاہ سالار، اسلام کا یہ عظیم ہیرو 55 ہجری میں 80 سال کی عمر میں مدینہ منورہ سے 10 میل دور عقیق کے مقام میں دار فانی کی طرف کوچ کر گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا نماز جنازہ اس وقت مدینہ کے والی مروان بن حکم نے پڑھایا، اور آج آپ کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نوید تاج کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔